بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہایا صوفیہ ایک تاریخی عمارت ہے اور ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسے میوزیم سے کنورٹ کر کے مسجد کا درجہ دے دیا ہے، اور ان کے اس فیصلے کے بعد امریکہ، روس، فرانس، گریس کی طرف سے مذمتی بیانات اور خطوط لکھے گئے ہیں، اور اس تمام صورتحال پر پیدا ہونے والی تمام کانسپریسیز کیا رخ اختیار کرتی ہیں، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کو جامع طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، 360 اے ڈی میں جب کرسچنز کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور وہ رومن امپائر میں بہت تیزی سے پھیلنے لگے، تو 360 اے ڈی میں قسطنطنیہ، جس کا نیا نام استنبول ہے، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ایک چرچ بنایا جائے، تو فوراً اس کا پہلا سٹرکچر بنایا گیا، لیکن وہ بعد میں آگ لگنے کی وجہ سے ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس کے بعد 415 اے ڈی میں دوبارہ ایک نیا سٹرکچر بنایا گیا، لیکن اس میں بھی آگ لگ جانے کی وجہ سے ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس کے بعد 532 اے ڈی میں اس وقت کے ایمپرر جسٹینین، جو اس وقت اپنی طاقت اور پیسے کے اعتبار سے پیک پر تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ایک ایسا چرچ بنائیں گے جس کے اندر لکڑی کا استعمال نہ ہو، اور پہلے کی طرح اس کے ڈسٹرائے ہونے کے چانسز بالکل ختم ہو جائیں۔ 532 اے ڈی میں سٹارٹ ہونے والے اس چرچ کو 537 اے ڈی میں کمپلیٹ کر لیا گیا، جو آلموسٹ 900 سال تک بطور چرچ رہا۔ خوبصورتی کے اعتبار سے اس بلڈنگ کا ڈوم سب سے بڑا اور خوبصورت ڈوم تھا، اور کئی 100 سال تک یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی رہی، اور اس وقت تک اس کے اطراف میں بنے ہوئے 4 مینارز نہیں تھے۔ انہیں اس وقت تعمیر کیا گیا تھا جب اسے مسجد کا درجہ دیا گیا۔ ناظرین، پھر 900 سال کے بعد 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے بائزنٹین امپائرز کو شکست دی اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ دیا گیا، اور اس چرچ کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ پھر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کی دوبارہ سے رینوویشن کا حکم دیا، اور اس کے اطراف میں 4 مینارز بنائے گئے، اور بہت ہی خوبصورتی سے بالکل اسلامک فن تعمیر کے عین مطابق اسے بنایا گیا، اور 900 سال کے بعد مسلمان اس میں نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور 1922 میں سلطنت عثمانیہ کی 600 سال کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ایک ماڈرن ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھی۔ مصطفیٰ کمال کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کے حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پرانے جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان سب کو ختم ہونا چاہیے۔ ہایا صوفیہ جو پچھلے 600 سال سے مسجد تھی اور مسلمان اس میں عبادت اور نماز پڑھ رہے تھے، اس کے سیکولر ہونے کی یہی زندہ مثال تھی کہ اس نے حکم دیا کہ اس مسجد کو میوزیم بنا دیا جائے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے اس فیصلے سے مسلمانوں کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچی، کیونکہ ان کے نزدیک پچھلے 600 سال سے مسلمان اس میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ مسجد خلافت عثمانیہ کے اچھے فیصلوں کی بنیاد مانی جاتی تھی۔ ناظرین، سن 2003 میں الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیتنے کے بعد AK پارٹی سے رجب طیب اردوغان پاور میں آئے۔ طیب اردوغان نے پاور میں آنے کے بعد مسلمانوں کے پچھلے تمام رسم و رواج کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں، اور آخر کار 2013 میں اس میوزیم میں اذان دینے کی پرمیشن دے دی گئی، اور اس کے بعد 2016 میں 85 سال کے بعد مسلمانوں نے یہاں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد سن 2018 میں رجب طیب اردوان نے خود اس مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ ناظرین، طیب اردوان جو آج کے اس دور میں پوری دنیا کے مسلم بلاک کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس فیصلے کے بعد ان پر کافی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ہایا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دینے کے بعد امریکہ کے اسٹیٹ سیکرٹری مائک پومپیو کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ترکی سیکولرزم کا خیال رکھے اور دوسرے تمام مذاہب کو عبادت کی آزادی دیں۔ اور اسی طرح روس کے ڈپٹی منسٹر آف فارن افیئرز سرجی ورشنن اور اس کے علاوہ یونیسکو کی طرف سے بھی خط لکھا گیا ہے، جس میں ان سب کا ایک ہی نیریٹو سامنے آیا ہے کہ ہایا صوفیہ جو پہلے ایک چرچ تھا، اب اس کو مسجد کا درجہ ملنے پر پوری دنیا کے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام ملکوں کے لیے ایک خطرہ مانا جائے گا۔ اس تمام سینیریو کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طیب اردوان نے اس تمام کرٹیسزم کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترکی کا انٹرنل میٹر ہے، اور اس معاملے پر دوسرے ملکوں کو کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین، کفار ہمیشہ سے مسلمانوں پر اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کی ناکام کوشش کرتے آئے ہیں،
اور اس وقت شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اسپین کے اندر انہوں نے 3000 مساجد کو چرچ میں بدل دیا تھا، جس کی مثال مسجد قرطبہ ہے۔ طیب اردوان نے اس پر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ہایا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے، اور یہ فیصلہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، طیب اردوان کے لیے گئے اس جرأت مندانہ فیصلے سے امت مسلمہ کو ایک خاص عزت اور توقیر ملے گی، اور اس تمام صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔